العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین۔ انشاءاللہ تعالی درس کا آغاز کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ایک حدیث سے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ طالب العلم رکن الاسلام ویعطی اجرہ مع النبیین، کہ جو علم کا طالب ہوتا ہے، طالب علم ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، یعنی اسلام کے جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں میں جو ایک بنیاد کیا ہے طالب علم کی ہے۔ انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں، ان کے ساتھ جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن طالب علم کو شمار کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ وہ یعطی اجرہ مع النبیین، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو نبیوں کے ساتھ دیا جائے گا۔ جیسے انبیاء کو اللہ اجر و ثواب دے گا، ایسے ہی جو طالب علم ہیں، علم کے جو طلب کرنے والے ہیں، ان کو بھی نبیوں کے درجہ میں رکھ کے ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ سب کو حقیقی طالب علم فرمائے کہ جو نبی کے درجے میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے، اس کے بعد یہاں پہ جو وصیت ہے مرحوم خاقانی کی اپنی بیٹی کی طرف، اس وصیت کا آغاز ہوتا ہے فصل اول سے، اور فصل اول کا جو موضوع ہے کہ فی نبض یسیرۃ، نبض کچھ حصے، یسیرہ آسان، کچھ آسان حصے ہیں کہ جو پلٹتے ہیں الی الاصول الخمسۃ اجمالاً، 5 اصول کی طرف۔ اصول کی اصطلاح ہمارے لیے واضح ہے کہ ایک ہم دین کے اصول بولتے ہیں اور ایک ہم دین کے فروع بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصول سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ دین کی بنیادی جڑیں، جڑ جسے کہتے ہیں، اور فروع سے کیا مراد؟ درخت کی وہ شاخیں ہوگی۔ تو دین کے جو بنیادی جڑیں ہیں جو 5 شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ توحید، دوسرے نمبر پہ عدل، تیسرے نمبر پہ نبوت، چوتھے نمبر پہ امامت، اور 5ویں نمبر پہ قیامت۔ تو مصنف نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ جو 5 اصول ہیں، اس کے متعلق اے میرے بیٹے تمہارے پاس کیا ہونے چاہیے؟ دلائل ہونے چاہیے۔ اللہ کو مانا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، نبی کو مانا ہے، امام کو مانا ہے، قیامت کو قبول کیا ہے، اس کے اوپر تمہارے پاس دلیلیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ دلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ جی آپ فلسفہ پڑھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے جی، منطق پڑھنے لگ جائیں اور بڑے کیا دلائل اکٹھے کریں، علم کلام کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے لگ جائیں۔ یہ دلیلیں ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے، چاہے وہ طالب علم ہے یا طالب علم نہیں ہے۔ تو یہ دلیلیں کون سی ہونی چاہیے؟ جو اس کی عقل کے مطابق ہوں۔ اس کے لیے اسے غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اب وہ دلیلیں کیا ہو سکتی ہیں عقل کے مطابق؟ اس کو یہاں پہ مصنف نے کیا بیان کیا ہے کہ جو ہر بندے کے لیے کیا ہیں ضروری ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کیا کہ یہ جو نبض یسیرہ ہیں یہ اصول خمسہ کی طرف پلٹتے ہیں، اور اجمالاً کا لفظ لگایا، یعنی یہاں پہ ہم تفصیل ذکر نہیں کریں گے کہ ہم باقاعدہ جو ہے وہ توحید کی بحث، اللہ کے وجود کی بحث کو تفصیل سے بیان کریں، ایسا نہیں ہے، اجمالاً ہوگا، اجمالاً یعنی مختصر انداز میں بیان کریں گے۔ اور یہ وہ دلیلیں ہیں کہ جو ہم میں سے ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سب سے پہلے مصنف جو ہے وہ اللہ کے وجود کے اوپر دلیل قائم کریں گے کہ اللہ کا وجود کیوں ہے، ہماری عقل کیوں کہتی ہے کہ اللہ موجود ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو دلیل ہوگی وہ توحید کی ہوگی کہ اگر اللہ موجود ہے تو وہ 2 کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک اللہ کے ہم کیوں قائل ہیں۔ تو آج کا درس جو ہے وہ پہلے موضوع کے اوپر ہوگا کہ اللہ کے وجود کے اوپر ہمارے پاس کون سے عقلی دلائل ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے کن دلائل کی طرف متوجہ فرمایا ہے ہمیں، ان کے اوپر درس ہوگا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہم ایک اور سوال بھی درمیان میں رکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں توحید کی جو گفتگو ہے اس کو کیا شروع کریں گے۔ یہاں پہ عبارت کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب کا جو ایک ہدف یہ ہے کہ جو عربی زبان کی کتابیں پڑھنے ہیں اس کی مہارت ہمیں پیدا ہو کہ ہم عربی کتابیں، کیونکہ جب ہم نے ہدف یہی بنایا ہے کہ قرآن اور محمد و آل محمد کے فرامین کو سمجھنا ہے، تو لہذا شروع سے ہمیں عربی پڑھنے کی، اس کے معنی سمجھنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔
تو لہٰذا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے ہمارا اس کتاب میں کہ ہم جو ہے اس عربی کو کیا کریں، حل کریں۔ اعلم بنیہ، ٹھیک ہے جی، میرے بیٹے جان لو، ہداک اللہ سبحانہ الی سواء الصراط، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہم سب کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے نہیں ہیں میں اپنے بچوں کو کہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پہ لگائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بچہ ان کا کافر ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عقائدی طور پہ ٹھیک ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، لیکن اس کا جو کردار ہے، اس کا جو عمل ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے متعلق بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری ہدایت فرما، یعنی ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں، وہ صحیح سمت پہ چلیں۔ اگر ہمارے دل میں ایک مومن بھائی کے لیے حسد ہے، نفرت ہے، غصے کی کیفیت ہے، بہت ساری انسان کے اندر مشکلات ہیں، تو وہ ساری جب ہدایت ملتی ہے تو تب جا کے انسان ان کے اوپر کنٹرول کرتا ہے اور ان کو کیا ختم کرتا ہے۔ اچھا، وَجَنَّبَكَ الْمَعَاصِيَ وَالزَّلَّاتِ، اور اللہ تجھے بچا کے رکھے، جنبک یجنبو، ٹھیک ہے، بچنا، اجتناب کا لفظ اسی سے ہے، المعاصی گناہوں سے، والزلات اور لغزش، ٹھیک ہے، لغزش یعنی کوتاہی اور برے کام۔ اچھا، اعلم بنیہ، اب یہ جو درمیان میں ہوئی نا، یہ کیا ہوگی؟ دعا ہوگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ دعائیہ معترضہ، کہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا دعا کا۔ اعلم بنیہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعلم ان اولا، یوں ہو جائے گا، اعلم جان لو کہ ان اولا ما یجب علیک، سب سے پہلی چیز جو تمہاری اوپر واجب ہے وہ کیا چیز ہے؟ کہ ان تنظر فی اصول دینک، کہ آپ غور و فکر کریں۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ نون زاد، ایک دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، اور عام طور پہ جو روایات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ غور و فکر کے معنی میں ہے۔ جیسے فقہا کے متعلق استعمال ہوا کہ من نظر فی حلالنا و حرامنا، کہ جو ہمارے حلال اور حرام میں غور و فکر کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تم اسے اپنا کیا حاکم بناؤ اور اس سے جا کے دینی فیصلے لو۔ تو تنظر فی اصول دین کا، کہ تم اپنے اصول دین میں غور و فکر کرو۔ وَتُحَكِّمَ، حکم یحکم، تحکم یہاں پہ پڑھیں گے کسی چیز کو مضبوط کرنا، وَتُحَكِّمَ یا وَتُحْكِمَ، احکم یحکم، تحکم بھی احکام، یہ بھی مضبوطی کے معنی ہوتا ہے، یعنی باب افعال اور باب تفعیل دونوں جو ہے وہ متعدی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ وَتُحْكِمَ، تم مضبوط کرو، کس کو مضبوط کرنا ہے؟ وہ آگے اس کا مفعول آئے گا۔ وَتُحْكِمَ، اور تم کیا کرو جی؟ مضبوط کرو، بالادلۃ القطعیہ، یقینی دلیلوں کے ذریعے سے تم مضبوط کرو۔ کس کو مضبوط کرنا ہے؟ اب یہ لفظ مفعول آ گیا، بنیان اعتقاد کا۔ بنیان کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو نیچے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، قمیض کے نیچے جو پہنتے ہیں اسے بنیان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں بنیان کسے کہتے ہیں؟ کہ تمہاری عقیدے کی بنیاد، ٹھیک ہے۔ وَتُحَكِّمَ یا وَتُحْكِمَ بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّہ، کہ ادلہ قطعی کے ذریعے سے تم مضبوط کرو بنیان اعتقاد کا، اپنے عقیدے کی بنیاد کو، اپنے عقیدے کی بنیاد کو۔ وَيَقِينَكَ فِي خَالِقَكَ، اور اپنے یقین کو مضبوط کرو کس کے متعلق؟ فی خالقک، اپنے خالق کے متعلق، اس کے انبیاء کے متعلق، اس کے اولیاء کے متعلق، امامت ہی نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے قیامت ہوگی، یہ سارے اصول خمسہ کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یہ واجب کیوں ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں جی یہ غور و فکر کرنا پڑے گا؟ کیوں غور و فکر کرنا پڑے گا؟ لعدم کونک سدن، کیونکہ تم حیوانات کی طرح سدن نہیں ہو۔ سدن کا لفظ ہوتا ہے فضول، ٹھیک ہے، بے مقصد، کہ جیسے حیوانات کے اوپر جو ہے وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ ان کے اوپر، ان کو پیدا انسانوں کے لیے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، تو یہ حیوانات کی طرح انسان نہیں ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہو، نہیں، اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، اور اسے اس موقع پہ سوچنا پڑے گا، ٹھیک ہے، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، یہ اس کو آپ عقائد کی کتابوں میں کیا کہتے ہیں کہ جب یہ آپ پہلا سوال اٹھاتے ہیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کہ کیا تمہارے لیے اس ٹاپک پہ سوچنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کون سے ٹاپک پہ؟ کہ تمہارا کوئی کریٹر اور خالق ہے یا خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا دلیل دیتے ہیں کہ ہاں سوچنا ضروری ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم حیوانات کی طرح
نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہم جب حیوانات کی طرح نہیں ہیں، ہمارے پاس عقل اور شعور ہے، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اگر ہم نہیں سوچیں گے تو بہت بڑے خطرہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو بعد کی زندگی ہے وہ مکمل کیا ہو جائے، تباہ ہو جائے. لہٰذا ہر عقل مند انسان جس کو ذرا بھی خطرہ ہو وہ اس کے بارے میں سوچ و بچار کرتا ہے اور معلومات لیتا ہے. جیسے ایک مثال کیا دی جاتی ہے کہ اگر یہ خبر اڑ جائے کہیں سے بھی کہ جی ادھر جو روڈ کے باہر ہے کچھ ڈاکو ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو لوٹ رہے ہیں، موبائل چھین رہے ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں، اور آپ نے کیا ہے سفر پہ بھی جانا ہو، ٹھیک ہے. اگرچہ خبر جو اڑی ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، یعنی کوئی باقاعدہ خبر ایسی خبر اڑی ہے، تو جب ایسی خبر اڑی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی چلیں کم از کم پوچھ تو لیتے ہیں، معلومات تو کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو، پھر مجھے اس راستے سے نہیں جانا چاہیے، کسی اور راستے سے جانا چاہیے. تو آپ کو کوئی کیا کہے گا کہ ایسے فضول میں آپ کیوں تحقیق کر رہے ہو؟ تو کس نے آ کے خبر دی ہے؟ کیا وہ بندہ ٹھیک ہے، معقول نہیں، کیا پتہ، ایسے فیس بک پہ خبریں آتی رہتی ہیں. تو یہ بندہ کیا کہے گا کہ نہیں جی خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، بھائی جان کا خطرہ ہے تو اس میں کیا حرج ہے. میری عقل یہ کہتی ہے کہ تھوڑا پوچھ لوں، تحقیق کر لوں، یہ نہ ہو کہ میں کیا خطرے میں پڑ جاؤں. تو اسی طریقے سے یہ انسان دنیا میں ہیں، اور ایک طرف سے مسلمانوں نے یہ ان کو خبر دے دی کہ بھئی خطرہ ہے تمہارے لیے، کہ جب مرو گے اس کے بعد پوری دنیا ایک الگ سی زندگی ہے. اور یہ خبر دینے والے بھی کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے. دنیا انہیں مانتی ہے، کافر انہیں مانتے ہیں کہ یہ صادق و امین تھے، ٹھیک ہے، یہ امانت میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، یہ معقول لوگ تھے. اور اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے کیا سارے پاگل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اہل کتاب کو لگائیں جو اللہ کو مانتے ہیں، یہ سارے پاگل اور دیوانے ہیں، نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں. یہ بات تو نہیں ہے. بڑے بڑے اس میں فلاسفر ہیں، فلسفی لوگ ہیں، منطق والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آ کے یہ خبر دے رہے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد خطرہ ہے، زندگی ہے. تو اب کوئی انسان کہ نہیں جی میں تو اس موضوع پہ سوچتے ہی نہیں ہوں، میں تو بس زندگی کیا ہے خوشی خوشی گزارنی ہے، انٹرٹینمنٹ میں، اور زندگی کو چل کرو اور آگے بڑھو. تو آپ کہیں گے نہیں، آپ اس کا مطلب ہے پھر عقل مند انسان نہیں ہیں، آپ غیر معقول انسان ہیں. جب خطرے کی آپ کو وہاں پڑ رہی ہے، خبریں دی جا رہی ہیں، تو آپ کے لیے اس موضوع پر سوچنا اور خود کو مطمئن کرنا ضروری ہے. تو مصنف نے بھی اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ بھئی جب یہ بات ثابت ہے کہ تم حیوانات کی طرح نہیں ہو کہ جو سوچ و بچار نہیں کرتے، جنہیں ایسے چھوڑ دیا گیا ہے، تم انسان ہو تو اس موضوع کے اوپر سب سے بنیادی طور پہ تمہیں سوچنا پڑے گا کہ تمہارا خالق ہے یا خالق نہیں ہے. اچھا، وَلَيْسَ غَرَضِي مِنْ ذَلِكَ، یہ جو ابھی میں نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اپنے اصول دین میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، تو کیا میرا یہ مقصد ہے کہ اب تم جو ہے وہ علم کلام، علم فلسفہ، علم منطق کی کلاسیں جو ہے وہ شروع کر دو، اپنی یونیورسٹیز ہے، تعلیم ہے، کاروبار ہے، سب جی چھوڑ کے اب جو ہے وہ کلاسیں شروع کر دو. کہتے نہیں لیس غرضی من ذالک، اس بات کرنے کا میرا یہ غرض نہیں ہے کہ الاشتغال بعلم الکلام والحکمت، کہ تم جی مشغول ہو جاؤ کس کے اوپر، دو علموں کے اوپر، علم کلام اور علم حکمت. علم حکمت کسے کہتے ہیں؟ فلسفہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. حکمت اور کلام کے اوپر تم مشغول ہو جاؤ. ومراجعۃ کتبہما، اور ان دونوں کتابوں کو کیا پڑھنا شروع کر دو، مراجعہ شروع کر دو، ٹھیک ہے. نہیں یہ نہیں ہے، بل انہا کا، بلکہ انہا کا میں تمہیں روکتا ہوں، اب مراجعہ آ کہ تم ان کتابوں کو پڑھو، ٹھیک ہے. فلسفہ کی کتابیں، علم کلام کی کتابیں، ان کے پڑھنے سے میں تمہیں کیا روکتا ہوں؟ قبل الکمال، جب تک تم کامل نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے. کمال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو فلسفے کا پتہ ہو، حکمت کا پتہ ہو، علم کلام کا پتہ ہو، تو وہ پڑھے کتابیں، وگرنہ اسے اعتراض سمجھ آ جائے گا، جواب سمجھنے میں کیا ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. کیونکہ اعتراض تو آسان ہوتا ہے، مغالطہ کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو وہ پہلے نمبر پہ مغالطہ پڑھ لے گا، وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، جواب آئے گی نہیں. لہذا کمال سے پہلے، یعنی عقلی کمال سے پہلے تمہیں میں اشد المنع، اشد المنع کا کیا مطلب ہے، شدید طریقے سے روکتا ہوں. کیوں؟ لأن فیہا سوفسطائیۃ، کیونکہ ان کتب میں کیا ہے جی، سوفسطائیہ ہے. سوفسطائیہ ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے.
سوفسطائیہ کسے کہتے ہیں کہ جو مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو بدیہی اور واضح چیزیں ہیں ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں کچھ ایسے سوفسطائی بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے سب سے بدیہی بات کیا ہے جی، میں موجود ہوں نا، میں موجود ہوں، اس سے بدیہی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں موجود ہی نہیں ہوں، یہ بس ایک توہم اور خیال ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیوں مغالطے کے شکار ہو گئے؟ تو سوفسطائیہ کسے کہتے ہیں کہ جو وہم اور مغالطوں کے شکار سے بدیہیات کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ قاموس میں دیکھیں گے تو کس اصطلاح میں دیکھیں گے؟ سین، فا اور سین میں دیکھیں گے، سین، فا اور سین میں دیکھیں گے سطح میں، وہاں پہ آپ کو پوری ان کے بارے میں معنی مل جائیں گے۔ سین، فا اور سین سطح، اچھا سین، اچھا۔ ربما توقعک فی الحاویۃ، یہ جو کتابیں ہیں نا وہ تمہیں کبھی کبھار، ربما کس کے لیے ہے؟ کبھی، تمہیں کیا ہے؟ توقعک، تمہیں گرا دیں گی، کہاں پہ؟ فی الحاویۃ، ایک گڑھے میں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کتابیں تمہیں الٹا گڑھے میں گرا دیں گی اگر تم جو ہے وہ کمال اور علمی رشد اور عقلی کمال نہیں رکھتے اور ان کتابوں کو پڑھتے ہو، تو جواب تو سمجھ نہیں آئیں گے، سوال تمہارے ذہن میں پکے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ بل ورد النص من اہل البیت علیہم السلام، بلکہ اہل بیت علیہم السلام سے نص روایات وارد ہوئی ہیں کہ بالمنع عن مطلق مراجعتہما، کہ منع کیا اہل بیت علیہ السلام نے کہ علم کلام اور جو علم حکمت ہے، فلسفہ کی جو کتابیں ہیں، ان کو تم نہ پڑھو۔ ٹھیک ہے جی، اب ان روایات سے کیا مراد ہے؟ نیچے حاشی میں جو ہے وہ ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے تشریح کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اہل فلسفہ لوگ تھے اور اہل صوفیہ اور علم کلام والے جو اس ٹائم پہ لوگ تھے، انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو چھوڑ کے وہ کس کی طرف چلے گئے تھے؟ معصیت کی طرف چلے گئے تھے، تعلیمات اہل بیت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو تبھی اہل بیت نے منع فرمایا کہ بھئی ان کی طرف نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک روایت میں جو ہے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ جو دوسری روایت ہے عاصم حناد کی عن ابی عبیدہ سے، اس میں کیا فرمایا؟ ایاک و اصحاب الکلام والخصومات و مجالستہم، روکا، ایاک، تم بچو۔ ٹھیک ہے، کس سے بچو جی؟ اصحاب کلام، جو علم کلام والے لوگ ہیں، خصومات جو آپس میں بحثیں کرتے رہتے ہیں، ان کے مجالسات، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بچو۔ کیوں؟ اس کی علت امام نے کیا بیان فرمائی، کیوں میں بچنے کے کہہ رہا ہوں؟ فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا مَا أُمِرُوا، علت کیا بیان کی؟ کیونکہ انہوں نے ترک کر دیا ہے اس چیز کو جو انہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی اب یہ شریعت پہ باقی لوگ نہیں رہے، معصیت کار ہو چکے ہیں، تو اب یہ لوگ کیا دین بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ میں آپ کو توحید سمجھاتا ہوں، میں آپ کو خالقیت سمجھاتا ہوں، اور ادھر سے جناب علی وہ دین کے اوپر عمل ہی نہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دین کوئی چھوڑ چکا ہو، تو آپ کہیں گے بڑا فلسفی ہے لیکن بڑا شاعر ہے، بڑا فلسفی اور شاعر تو ہے، وہ تو بڑی بڑی مجالس پڑھ رہا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے، لیکن اپنے اس کے حالات دیکھیں تو تارکو ما امرو، جو اہل بیت نے حکم دیا تھا اس کو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جب ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں کہ جو اپنے فلسفی اور منطقی اور خطابت کی وجہ سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ مجالسہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی بے دین ہو جاتے ہیں، الٹا دیندار بننے کی بجائے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے دینی کا نکلتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے ما امر کو کیا کر چکا ہوتا ہے؟ ترک کر چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید تو باقاعدہ حکمت کی دعوت دیتا ہے، حکمت یعنی جس کے پاس حکمت کی باتیں ہیں، یہ قرآن مجید کی انہوں نے آیت پیش کی کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کے پاس حکمت آ گئی تو اسے بہت بڑی کیا ہے؟ خیر اسے مل گئی۔ تو حکمت یعنی عقلی باتیں، دانائی کی باتیں، تو عقلی باتیں، دانائی کی باتیں، منطق کی باتیں، یہ قرآن مجید اس کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن میں بار بار ہمیں جو حکم دیا گیا وہ غور و فکر کا، تدبر اور تفکر کا حکم دیا گیا۔ جتنا قرآن کی تلاوت کی شاید ایک آیت ہوگی کہ قرآن میں تلاوت کرو، اس سے ہٹ کے 100 سے زیادہ جو آیات ہیں وہ تدبر اور تفکر کی ہیں کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو قرآن حکمت کی بات کر رہا، غور و فکر کی بات کر رہے، ادھر کچھ حدیثوں میں آ جائے کہ اہل بیت اگر منع کر رہے ہیں کہ علم کلام کی طرف، حکمت کی طرف نہیں جانا، تو پھر اس کی پوری روایت ہمیں پڑھنی ہوگی، پوری روایت پڑھ کے اور دیگر روایات کو ساتھ رکھ کے
پورا ہمیں سیاق کو سباق کے طور پہ دیکھنا ہوگا کہ اصل منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے. تو اصل منع جو ہے وہ بے دینی سے کیا جا رہا ہے، عقلی دلائل سے، منطق سے اہل بیت نے کبھی منع نہیں کیا. بلکہ انشاءاللہ آگے آپ کو دلائل بھی ذکر کریں گے توحید کے اوپر، باقی چیزیں اہل بیت نے تو فلسفی اور منطقی دلائل لوگوں کو سمجھائے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ آ کے سوال کرتے تھے عقائدی دلائل کے اوپر اور باقاعدہ اس کے جواب جو ہوتے تھے فلسفی ٹائپ ہوتے تھے سارے. اور ان روایات کو سمجھنا ترجمے کی حد تک تو ہم کر لیں گے، باقاعدہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر منطق فلسفہ کا سہارا لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ باتیں کلی نہیں ہیں کہ بطور کلی کیا منع کر دیا گیا ہو. تو اگرچہ جو ہے وہ مصنف نے کیا لکھا، عام مطلق مراجعت ہے وہاں کہ بطور مطلق ان کا مراجعہ نہیں کرنا، لیکن نیچے ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس کی تفسیر کیا کہ بطور مطلق مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ جو بے دینی کا شکار ہو چکے تھے ان کی طرف کیا نہیں جانا. اچھا، جب کتابیں نہیں پڑھنے کا کہہ رہا باپ بیٹے کو، باپ بیٹے سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جو ہے وہ کتابی کیڑے بن جاؤ، کتابیں پڑھنے لگ جاؤ. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، بل غرضی مراجعت و کتب العقائد، میں تمہیں کہتا ہوں کہ عقائد کی کتب پڑھنی ہے. یعنی علم کلام اور فلسفہ کی کتب کی طرف نہیں جانے دے رہا بیٹے کو، لیکن عقائد کی کتب کون سی، پھر عقائد کی کتب. ٹھیک ہے جی، اس کی آگے اگلے صفحے سے جا کے کہا کہ کس کی جی، کتب عقائد للفاضل المجلسی قدس سرہ ونحوہا، کہ جیسا کہ علامہ مسیل رحمہ کی کتابیں ہیں، کتاب ان کی حق الیقین ہو گئی. خود بہار الانوار کی بہت ساری جلدوں میں انہوں نے کتاب التوحید باندھی، کتاب الامامت باندھی، اس کے اوپر کیا انہوں نے روایات جمع کی اور روایات سے کیا استدلال کیا. تو ان کی کتاب میں حق الیقین ہو گئیں، بہار الانوار ہو گئیں، کہ جس میں جو استدلال ہے وہ کلام اہل بیت سے ہے، اور وہ جو مغالطے ہیں منطق فلسفہ والے وہ اس کے اندر کیا موجود نہیں ہیں. اچھا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کتب کی طرف تم جاؤ، وہ بنا عقائد کا، اور اپنے عقائد کی بنیاد رکھو، علی براہین، ایسے برہانوں کے اوپر کہ مورثۃ للیقین، کہ جو تمہیں یقین کو کیا ہے عطا کریں. مورث وارثہ سے ہے نا، کہ جو تمہیں ورثے میں کیا دیں، یقین کی طرف کیا تمہیں لے کر جائیں. اچھا، اب یہ مقدمہ باندھا، اب وہ مصنف یہاں سے دلائل شروع کر رہے ہیں کہ تم نے کیا ہے صانع کو ثابت کرنا ہے. وَكَفَاكَ فِي اثبات صانع، کہ تمہارا کوئی صانع ہے. صانع کسے کہتے ہیں، بنانے والا، خالق. کہ خالق کو ثابت کرنے کے لیے تمہارے لیے کافی ہے. کیا کافی ہے، کہ ما تراہ من الآثار، ہے کہ یہ جو تم آثار دیکھ رہے ہو، نشانیاں دیکھ رہے ہو، والعجائب، اور عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہے ہو، وتدبیر العالم، وتدبیر العالم، اور کائنات کا نظام. تدبیر کس معنی ہوتا ہے، نظام. یہ تم دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. بس یہ کیسے کافی ہے، ایک قانون ہے. وہ قانون کیا ہے، کاز ایفیکٹس، علت اور معلول کا. یہ بھی منطقی قانون ہی ہے، ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے، وہ قانون کیا ہے کہ فَإِنَّ الْأَثَرَ لَا بُدَّ لَهُ مِن مُؤَثِّرٍ. یہ قانون ہے کہ کوئی بھی آپ کو اثر نظر ملی، کوئی نشانی ملی، تو اس کے پیچھے اس کا مؤثر ہوگا. ٹھیک ہے، اسے منطق میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایفیکٹس ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوگا، کاز ہوگا، کوئی نہ کوئی کیا ہوگا، سبب ہوگا. اسے اور کیا تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ معلول کے پیچھے کیا ہوگی، علت ہوگی، مسبب کے پیچھے کیا ہوگا، سبب ہوگا. تو اب یہ جو موبائل ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے جی، یہ عجائب میں سے ہے نا. ٹھیک ہے، بے جان چیز ہے، بے جان چیز ہے، لیکن اگر ہم اس کو کہتے ہیں ایسی بول کے کہ فلاں صفحہ نکال دو، یا لکھ کے کہتے ہیں، یا کلک کرتے ہیں تو وہ صفحے خود کھول دیتا ہے. اسی طریقے سے بے جان چیز ہے. ابھی تو کیا آ گئی ہے، وہ اے آئی ٹیکنالوجی، چیٹ جی پی ٹی. ہم اس سے جو ہے وہ بحثیں کرتے ہیں کہ بتاؤ تم کیسے ہو، بتاؤ اللہ کے اوپر کیا دلیل ہے، تو آگے جواب دیتا ہے، اعتراض کریں وہ جواب دیتا ہے. بے جان چیز ہمیں جواب دے رہی ہے بھائی. بے جان چیز کے اوپر ہم لکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ کے اسی کے مطابق جا رہی ہے. بے جان چیز کو پڑھنا بھی آ گیا ہے، بے جان چیز کو آپ کی باتیں سمجھنا بھی آ گیا ہے، بے جان چیز آپ کو جواب بھی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، حیرت کی بات نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ میرے پاس کتاب کا صفحہ ہو نا، ایک کتاب کا جو صفحہ ہے وہ بولنے لگ جائے، ٹھیک ہوں گے تو بڑا معجزہ ہے. کتاب کا صفحہ کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن ابھی جو موبائل آ رہے ہیں، جو چپ والے آ رہے ہیں، بالکل ایک پتلے سے موبائل آ رہے ہیں، کتاب کے صفحے کی طرح وہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چلیں کریں جی موٹا صفحہ کر لیں، ٹھیک ہے، موٹا صفحہ کر لیں، گتا کر لیں، ایک گتا اتنا بڑا گتا وہ بول رہا ہو، کیا یہ بول سکتے ہیں؟ بے جان چیز ہے، کیسے بولے گا؟ لیکن بول رہے ہیں بھائی، موبائل بول رہا ہے، لکھی ہوئی آپ کی چیز سمجھ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں.
تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ یقیناً اس کو کسی بڑے ماہر انسان نے بنایا ہے، کوئی عام انسان تو نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک موبائل کے بنانے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود بخود بن گیا، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، باقاعدہ اس کے اندر سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر لینگویج سسٹم ہے، ہارڈ ویئر کا کام ہوا ہے، باقاعدہ ایک پوری ٹیم ہے، تحقیق ہے، اس کے بعد جا کے یہ چیز بنتی ہے، ایسی تھوڑی بن جاتی ہے۔ آپ کہیں نہیں خود بخود بن گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو یہ جو انسان کی خود عقل ہے، انسان خود عجیب و غریب ہے، تو کیا یہ خود بخود بن گیا؟ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو روبوٹ ہے، جو ٹیڑھا میڑھا بولتا ہے اور مشکل سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حرکت بھی پراپر نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ خود بخود بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جی ایسے چیزیں گریں اور دھماکہ ہوا، پھر اس سے کوئی چیز بن گئی، پھر بن کے روبوٹ بن گیا، کوئی بھی نہیں ماننے کے لیے تیار، کوئی نہیں، اتنا پراپر روبوٹ بن ہی نہیں سکتا خود بخود، ٹھیک ہے؟ تو روبوٹ کو خود بخود بنانے کے اوپر کوئی تیار نہیں ہے کہ خود بخود بن جائے۔ گاڑی اتنی بڑی جو ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی، یہ موبائل خود بخود نہیں بن سکتا، تو یہ انسان جو ہے یہ خود بخود کیسے بن گیا جی؟ ٹھیک ہے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو عالم کی تدبیر ہے، یہ جو آثار ہیں، عجائب و غرائب ہے، جب تم ان کے اوپر غور و فکر کرو گے تو یہی بات کافی ہے کہ تمہارا ذہن ٹھک سے کہے گا کہ نہیں بھئی یہ خود بخود ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا شعور ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی عقل ہے، موبائل کی ایجاد کے پیچھے بہت بڑی تحقیق ہے، بہت بڑی ریسرچ ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان کے پیچھے کوئی بڑا سائنسدان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ أَجَادَ مَنْ قَالَ، بہت ہی اچھی بات کی ہے، اجاد یعنی درست بات کی ہے، من قال جس نے یہ شعر کہا ہے۔ کون سا شعر جی؟ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ، ہر حرکت میں اللہ کے لیے، وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ اور ہر ساکن ہونے میں، کوئی چیز رکی ہوئی ہے یا کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ شاہد ہے، ٹھیک ہے، گواہ ہے۔ وفی کل شیء، اور ہر چیز میں کیا ہے؟ لہو آیۃ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے، تدل جو دلالت کرتی ہے کہ علی انہ واحد، کہ وہ کیا ہے؟ ایک ہے، ہر حرکت اور سکون میں کیا ہے؟ نشانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ملحد تھا، اس نے کہا کہ کوئی اللہ وغیرہ نہیں ہے، یہ چیزیں نیچر نے بنا دی ہیں خود ہی۔ تو وہ مناظرہ کرنے جا رہا تھا کسی جگہ پہ کہ میں لوگوں کو جا کے سمجھاتا ہوں کہ تم ایسی خام خواہ کر رہے ہو۔ تو اس کے پاس ایک عالم آیا مناظرہ کرنے کے لیے، اس نے کہا کہ میں آیا ہوں کشتی سے تمہارے پاس، درمیان میں ایک نہر آتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ کشتی چلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ خود بخود کنارے پہ رک جاتی ہے، میں بیٹھتا ہوں تو خود بخود چل کے ادھر آتی ہے، پھر اتر جاتا ہوں، تو وہ خود ہی چل رہی ہے اور خود ہی کیا رک رہی ہے۔ فی کل تحریکۃ وفی کل تسکینۃ، اس کے اندر حرکت بھی ہے اور ایک ٹائم پہ کیا ہے؟ وہ رک بھی جاتی ہے اور پراپر چل رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے کوئی نفسیاتی مریض لگتے ہو، ٹھیک ہے، کہ تمہیں جو ہے وہ کشتی خود بخود چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا جب کشتی خود بخود چلتی ہوئی میں بات کرتا ہوں تو نفسیاتی مریض، اور یہ چاند سورج وغیرہ جو چل رہے ہیں تم خود بخود چلنے کی بات کرتے ہو تو تم بہت بڑے عقل مند، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ ہماری کشتی خود بخود چلے اور ہم کہیں خود بخود چلیں تو ہمیں کہتے ہو کہ تم بابے بن گئے ہو، ٹھیک ہے، نفسیاتی مریض بن گئے ہو، اور تم بات کرو کہ سورج چاند وغیرہ یہ خود بخود چل رہے ہیں تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا شاعر نے یہ بات کی کہ ہر حرکت میں، ہر سکون میں کیا ہے؟ اللہ کے اوپر دلیل ہے۔ وقال آخر، اور دوسرے شاعر نے کیا کہا کہ فی الارض آیات فلا تک منکرا فعجائب الاشیاء من آیاتہ، کہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں، پس تم ان کا انکار نہ کرنا، فلا تکن ہے نا، پس تم منکر نہ بن جانا، فعجائب الاشیاء من آیاتی، تو جتنی بھی عجیب و غریب چیزیں ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک کیا ہو گیا؟ عقل کا استدلال ہو گیا کہ ہر اثر کے پیچھے مؤثر ہوتا ہے، اور پھر اس کو اشعار سے بیان کیا کہ ہر بندے نے اس طریقے کی بات کی ہے۔ اب آ جائیں کہ روایات میں اہل بیت علیہ السلام نے بھی یہی ہمیں کیا ہے؟ چیز بتلائی ہے۔ نہج البلاغہ سے ایک کلمہ یہاں پہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد کیا ہے؟ آج کا درس ختم۔ وَإِلَىٰ هَٰذَا الْمَعْنَىٰ، اور اسی معنی کی طرف اشارہ رئیس الموحدین، اسی بات کی طرف اشارہ کہ کس نے؟ موحدین کے جو سردار ہیں، امیر المؤمنین ہیں، علیہ آلاف الصلاۃ
والسلام کہ ان کے اوپر ہزاروں درود و سلام ہیں، انہوں نے اپنے اس قول کے ذریعے سے فی بعض خطب ہی اپنے بعض خطبوں میں اشارہ کیا ہے۔ وہ کیسا قول تھا؟ یہ والا قول ہے جو نہج البلاغہ میں ہے کہ لَقَدْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَا لَهُمْ زَارِعٌ، ٹھیک ہے، یوں ہے۔ وَزَعَمُوا، ان لوگوں نے یعنی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ كَالنَّبَاتِ مَا لَهُمْ زَارِعٌ، کہ یہ جو رستے میں گھاس اگ آتی ہے نا، یہ اسی گھاس کی طرح ہے کہ ان کا کوئی کسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو گھاس پھوس رستے میں اگتی ہے، پہاڑوں پہ اگتی ہے، ان کا تو کوئی کسان نہیں ہوتا نا، لیکن باقاعدہ جب فصل اگی ہوئی ہے تو ان کے پیچھے تو کسان ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو فصل کی طرح بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ نالی کے سائڈ پہ اور جو صحراؤں میں گھاس اگ آتی ہے خود بخود، یہ اس کی طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ زعموا انہم کالنبات، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی گھاس پھوس کی طرح جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ ما لہم زارع کی جس کا کوئی کسان بھی نہیں ہوتا۔ ولا لاختلاف صورہم صانع، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو صورتیں الگ ہیں نا، شکلیں الگ ہیں، اس کا کوئی بنانے والا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ کالے بن گئے، کچھ گورے بن گئے، کچھ جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی جو آنکھوں کی یہ جو پلکیں ہیں یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی ہیں، کچھ کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، چائنیز ہو گئے، یہ ہو گئے، یعنی یہ صورتیں کیوں مختلف ہو رہی ہیں؟ بھیڑ بکریاں تو ایک جیسی ساری پیدا ہو رہی ہیں، تو انسانوں کے اندر کیٹیگری کیوں مختلف پیدا ہو رہی ہیں؟ وہ یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ لم یلجؤوا الی حجۃ فی مدعوا، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا، فی مدعوا، جو وہ دعویٰ کرتے ہیں، لم یلجؤ کسی کی طرف جانا، لم یلجؤ الی حجۃ، وہ کسی حجت کی طرف نہیں جاتے، فی مدعوا، جو ان کا دعویٰ ہے اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ ولا تحقیق لما اوعوا، ٹھیک ہے، اوعوا، ٹھیک ہے، ایک او دوسرا او پڑھیں گے۔ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ وعیا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ وائی کیا ہے؟ ذہن کو بھی کہتے ہیں۔ اوعا شیء کیا مطلب؟ ذہن میں کسی چیز کو سوچنا، محفوظ کرنا، یعنی لما او جو چیز وہ ذہن میں سوچتے ہیں، لا تحقیق، اس کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، یعنی ان کا دعوے کے پیچھے کوئی حجت نہیں، ان کی سوچ کے پیچھے کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں۔ لہذا جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم گھاس پھوس کی طرح ہیں کہ جس کے لیے کسان بھی نہیں ہوتا، تو وہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے دعوے کے پیچھے کوئی حجت نہیں ہے اور اس کی بات کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ لہذا دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ بڑا سائنٹسٹ ہے، بڑے تحقیق کرنے والا ہے، نہیں، کوئی تحقیق بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر مولانا نے کیا فرمایا کہ وَحَالْ يَكُونُ بِنَاءٌ مِّن غَيْرِ بَانٍ، کیا کوئی بنا، کوئی بلڈنگ بغیر بنانے والے کی ہوتی ہے؟ او جنایۃ من غیر جان، یا کوئی جنایت بغیر جانی کی ہوتی ہے؟ جنایت کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں جو جانی ہوتا ہے یہ خطرناک بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کسی کو کیا ہے نقصان پہنچاتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، قتل کر دینے سے جنایت کر دی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بندہ جو مر جاتا ہے یا کسی کو کوئی زخم لگ جاتا ہے تو وہ بغیر جانی کی ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی لگانے والا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وغرض علیہ السلام، اب اس کی کیا تشریح کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کے اس سے کیا غرض ہے کہ المقایسۃ بالمحسوسات، کہ امام علیہ السلام محسوسات کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ مقایسہ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں تمہارے لیے محسوس ہوتی ہیں ان کو تم دیکھو۔ وتعلیم طریق الاستدلال، اور طریق استدلال کا بھی تعلیم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ طریق استدلال کا کیا تعلیم دیا ہے اس کو انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک یہاں پہ کیا سامنے ہے کہ امام علیہ السلام نے محسوسات کو رکھا کہ یہ جو تم محسوس چیزیں دنیا میں کر رہے ہو، انہی کے ذریعے سے تم سوچ لو کہ تم خود کیسے آ گئے، کیا اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور چیز جو مصنف یہاں سے مولا کے کلام سے استدلال کریں گے کہ مناظرے میں جو استدلال کا طریقہ ہوتا ہے وہ مولا نے ہمیں کیسے سکھایا ہے۔ تو اس میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک منکر ہوتا ہے، منکر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، مدعی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور امام نے مدعی کو منکر کو مدعی کیسے بنایا ہے، اس چیز کی کیا ہے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے کہ جو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں بیان کریں گے۔ خداوند کریم سے دعا ہے خدا ہم سب کو موفق اور معید فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔